ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کے بعد ریڈ سی میں بھی حالات کافی کشیدہ ہیں، جبکہ آج حوثیوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف سعودی عرب سے منسلک بحری جہازوں کی ناکہ بندی کی ہے اور باقی ممالک کے جہاز باب المندب سے جا سکتے ہیں، جبکہ شپ ٹریکنگ ڈیٹا سے ظاہر ہو رہا ہے کہ چین کے 2 آئل ٹینکر باب المندب سے گزرے ہیں۔ واضح ہے کہ حوثیوں نے سنا ایئرپورٹ پر مبینہ سعودی حملے کے بعد سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا تھا اور بدھ کی رات کو حوثیوں نے ریڈ سی میں 2 سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بھی بنایا تھا۔ ایسے میں اب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے حوثیوں کی مدد کے لیے میزائلز اور ڈرونز کے پرزوں سمیت فوجی ماہرین کو یمن بھیجا تھا، جبکہ حوثیوں کی مالی مدد کے لیے ایران کی جانب سے سونا بھی بھیجا گیا تھا۔ تاہم ایران ایسے تمام الزامات کو بار بار مسترد کرتا رہا ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 4 سورسز نے بتایا ہے کہ ایران نے اس ماہ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز، فوجی مشیروں اور میزائل اور ڈرون سے متعلق سامان یمن بھیجا ہے، اور اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اپنے حوثی اتحادیوں کی ریڈ سی میں بین الاقوامی شپنگ کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے سے واقف 4 سورسز، جن میں 2 ایرانی حکام، یمن کے وزیر اطلاعات اور 1 علاقائی سیکورٹی تجزیہ کار شامل ہیں، ان سورسز نے بتایا ہے کہ ایران نے 13 جولائی کو تہران سے یمن جانے والی ایک پرواز کے ذریعے پاسداران انقلاب کے اہلکاروں اور فوجی سامان کو منتقل کیا، اور اس پیش رفت کی پہلے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی۔ دونوں ایرانی سورسز کے مطابق ماہان ایئر کی اس پرواز میں پاسداران انقلاب کے 10 سے 21 اہلکار سوار تھے، جن میں سینئر کمانڈر بھی شامل تھے، اور یہ طیارہ ابتدا میں حوثیوں کے زیر کنٹرول یمن کے دارالحکومت سنا جا رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ کے رن وے پر سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے حملے کے بعد اس طیارے کا رخ پورٹ سٹی الحدیدہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ ایک سورس کے مطابق پاسداران انقلاب کے کمانڈر حوثیوں کی کارروائیوں میں مدد اور نئے میزائل سسٹم کی تربیت دینے کے لیے وہاں گئے تھے۔ اس سورس نے مزید بتایا کہ ایران نے حوثیوں کی سرگرمیوں کے لیے مالی مدد فراہم کرنے کی غرض سے اسی طیارے کے ذریعے سونا بھی بھیجا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی فوجیوں کی یہ تعیناتی اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ ایران حوثیوں کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ حوثی 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے سعودی حمایت یافتہ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کے خلاف خانہ جنگی لڑ رہے ہیں، اور حوثی میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خلیجی ممالک پر بھی حملے کر چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس معاملے پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن ایرانی حکومت یمن کے حوثیوں کو میزائلز فراہم کرنے کے دعوے کی بار بار تردید کرتی آئی ہے، جبکہ حوثی گروپ کے ایک عہدیدار عبد الرحمان نے ایران کی جانب سے یمن میں فوجی ماہرین بھیجنے کے الزامات کو جھوٹ اور من گھڑت باتیں قرار دیا۔ عبد الرحمان کے مطابق وہ خود بھی اس ایرانی طیارے میں سوار تھے اور طیارے میں سوار تمام مسافر عام شہری تھے۔ اسی طرح حوثی پہلے بھی اس بات کی تردید کرتے آئے ہیں کہ وہ ایران کی پراکسی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار خود تیار کرتے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران سے یہ پرواز یمن پہنچنے کے 3 دن بعد ایران نے حوثیوں سے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو حوثی بھی ریڈ سی کے راستے کو بند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس سے عالمی توانائی کی سپلائی کو ایک نیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور پھر پیر کو حوثیوں نے 13 جولائی کو سنا ایئرپورٹ پر ہونے والی بمباری کے جواب میں سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا، کیونکہ حوثیوں کا کہنا ہے کہ سنا ایئرپورٹ پر حملہ سعودی عرب نے کیا تھا، اور پھر جمعرات کو حوثیوں نے باب المندب کے قریب 2 سعودی آئل ٹینکرز پر حملہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اس ساری صورتحال میں سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے وزیر اطلاعات معمر الاریانی نے انٹیلیجنس معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ ایران نے پاسداران انقلاب کے اہلکاروں اور فوجی سامان کو یمن منتقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا مقصد حوثی ملیشیا کی فوجی صلاحیت کو مضبوط بنانا اور انہیں ریڈ سی اور باب المندب میں بین الاقوامی سمندری سلامتی کے لیے خطرہ بننے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اسی طرح گزشتہ کئی برسوں سے حوثیوں اور ایران کے حمایت یافتہ دیگر گروپس پر نظر رکھنے والی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تجزیہ کار مزاحم السلوم نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ 13 جولائی کی پرواز کے ذریعے پاسداران انقلاب کے ماہرین یمن پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ طیارے کے کچھ سامان میں کم اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کے پرزے شامل تھے، جو ماضی میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں جیسے تھے۔ مزاحم السلوم کے مطابق ایران نے گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران بھی فوجی مشیر یمن بھیجے تھے، جنہیں صومالیہ کے راستے پہنچایا گیا تھا۔ تاہم ایران نے اس دعوے کی تردید کی تھی۔ حوثیوں نے اس ماہ کے آغاز میں صنعا اور تہران کے درمیان براہ راست پروازوں کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سروس سے یمن پر سعودی عرب کی عائد کردہ ناکہ بندی کو توڑنے میں مدد ملے گی۔ 20 جولائی کو تہران میں پریس کانفرنس کے دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ 13 جولائی کی صنعا جانے والی پرواز کا مقصد حوثی وفد کو واپس یمن لے جانا تھا، جو ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت کے لیے تہران آیا تھا۔ اسماعیل بقائی نے مزید بتایا
کہ اس پرواز میں وہ یمنی شہری بھی سوار تھے جنہوں نے ایران میں طبی علاج کروایا تھا، اور اس سے پہلے 3 جولائی کو یہی طیارہ تقریباً 200 افراد کو جنازے میں شرکت کے لیے ایران لے گیا تھا۔ ان افراد میں سینئر حکام، خواتین اور بچے شامل تھے، جبکہ 4 سورسز کے مطابق 13 جولائی کو یہی ایرانی طیارہ حوثی وفد کے اراکین کے ساتھ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز اور فوجی مشیروں کو بھی لے کر یمن واپس روانہ ہوا۔ تاہم صنعا میں لینڈنگ سے پہلے سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت نے ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا، جس کے باعث طیارے کا رخ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے الحدیدہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں ایران اور امریکہ کی اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اب بھی یہ تبصرے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ خود امریکی انٹیلیجنس اداروں کا بھی اندازہ ہے کہ امریکہ کی بمباری کا ایران کے موقف پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ ایسے میں اب یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے جنگ میں تباہ فوجی تنصیبات کو پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اور مغربی حکام کے مطابق اور سیٹلائٹ تصاویر کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کو تیزی سے دوبارہ تعمیر کر لیا ہے، اور ان تنصیبات میں پہاڑوں کے اندر قائم میزائل اڈے، پل، بندرگاہیں اور پروڈکشن سائٹس شامل ہیں، جبکہ ان تنصیبات کی توقع سے زیادہ تیز رفتار بحالی نے بعض اسرائیلی حکام کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ ایران اب بھی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ حالانکہ جنگ کے عروج پر اس کے خلاف 20,000 سے زائد فضائی حملے کیے گئے تھے، اور ایران کی اسٹریٹ آف ہرمز پر گرفت کمزور کرنے کے لیے اس کے ساحلی علاقوں پر حملے اب بھی جاری ہیں۔